قربانی کرنے کا طریقہ اور اس کی دعائیں انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے رحیم خان 9th کلاس والے جو ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے بیان کریں گے، بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اساتذہ اور میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے قربانی کرنے کا طریقہ کے بارے میں، قربانی کرنے کے لیے کیا ہونا ہے اور کون سے جانور قربان کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہوتی ہے۔ قربانی کرنے کے لیے ایک مسلمان ہونا، مالک نصاب ہونا، آزاد ہونا۔ غیر مسلم لوگوں پر قربانی واجب نہیں، اور اتنا مال ہو کے قربان کر سکتا ہے تو جب اس پر کیا قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور آزاد ہونا، آزاد رہا تو جب قربانی کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، آزاد نہیں ہے، کسی کے تحت کام کر رہا ہے، اس کے انڈر میں کام کر رہا ہے، تو آپ قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ غلام ہے تو نہیں دے سکتے، آزاد ہونا چاہیے۔ اور قربانی میں ہم اونٹ، گائے، بھینس، ایک بکری، مقیم ہونا بھی ہے نا قربانی کا، مقیم ہونا، مسافر پر نہیں۔ سفر میں ہے تو ہم کو قربانی کرنے کا موقع نہیں ملتا، قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سفر میں رہتے ہیں۔ سفر کا مطلب ہوتا ہے مشکل، پریشانی۔ اب اس پریشانی میں، مشکل میں آپ قربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ قیام کرنے والا ہونا ہے، مقیم ہونا ہے۔ ان چاروں چیزوں پر جب آپ پائیں گے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی میں آپ جو ہے گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ ایسے جانور جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ اور قربانی میں ایسے جانور نہ ہو کہ زیادہ عیبی ہو، بیمار ہے، اچھا، مالک دبلا۔ نصاب کس کو کہتے ہو بتائیں؟ مالک نصاب یعنی 7.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا اور 20 52.5 تولہ 52.5 تولہ سونا۔ ٹوٹل کیوں بول رہے ہیں؟ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے اور 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے۔ اتنا آپ کے پاس اگر مال ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو ہمارے ضروریات ہے، ان ضرورتوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ واجب جب آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے قربانی کرنا۔ قربانی کرنے سے پہلے آپ جو ہے اپنے چھری کو اچھی طرح تیز کر کے پہلے ہی کر لے کے آنا چاہیے، کیونکہ آپ اگر جانور کے سامنے تیز کریں گے تو جانور جو گھبرایا جائے گا، ٹینشن ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کریں۔ تو اس لیے آپ جو ہے چھری کو جو ہے، خنجر کو جو ہے پہلے ہی تیز کر کے لانا چاہیے، اور جانور کو جو ہے چارہ وغیرہ پانی سب دے دے، اور اس کے بعد اب یہ سب ہو جانے کے بعد جانور کو جو ہے بائیں پہلو پر لیٹائے اور اس کا چہرہ جو ہے قبلہ کی طرف ہو، ایسا آپ سلائے، اور آپ کا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر اس کے جلدی سے ذبح کر دے، اور ذبح کرنے سے قبل یہ دعا پڑھے: اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور قربانی آپ کے طرف سے ہو، دعا ختم کرتے ہی ذبح کر دو، دعا فوراً ختم ہوتے ہی جلدی سے ذبح کر دے۔ اور قربانی آپ کی طرف سے ہو تو اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ منی کی جگہ دوسرا قربانی کر رہا ہے تو منی کی جگہ من رکھ کے
مثال کے طور پر من قادر ولی، من نجیب احمد، من خواجہ معین الدین، ایسے رکھ کے جو ہے آپ دعا کر سکتے ہیں. اور قربانی آپ کرنا اچھا ہے، اگر دوسرا کر رہا ہے تو حاضر ہونا بہتر ہے، اور حاضر ہونا بہتر ہے. اور قربانی ہونے کے بعد آپ کے 3 حصے کرنا چاہیے. آپ کے جو حصہ ملا ہے جو قربانی کیے ہے اس میں 3 حصہ آپ کو کرنا چاہیے. ایک حصہ فقیروں کو دے دے، اور دوسرا دوستوں کو، عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دے دے، اور تیسرا حصہ اپنے کے لیے، اپنا اہل و عیال کے لیے رکھے، اور خود کھائے اور اپنے بال بچوں کو بھی کھلائے. میں اتنا کہہ کر میں اس قربانی کے طریقہ کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب میں بچوں سے کچھ سوالات کرتا ہوں قربانی کے تعلق سے. دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کتنا پڑھ کر کے آئے ہیں، نالج ہے آپ لوگوں کے پاس یا نہیں، پڑھے یا نہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں سوال کرتا ہوں. شاشا ولی کھڑا ہو. قربانی کا وقت کب ہے؟ 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ تک. جی 10ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 12ویں ذی الحجہ. 12ویں ذی الحجہ تک. ٹھیک ہے. قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے یا کوئی دوسرا چیز صدقہ کر دیں گے تو صدقہ کافی ہو جائے گا؟ قربانی کرنا واجب ہے. قربانی کے دن میں قربانی کرنا واجب ہے. خون بہانا ہی واجب ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز، دوسری چیز پیاری نہیں ہے. قربانی ہی کرنا واجب ہے. قربانی کے دن میں کوئی دوسری چیز اس کے بدلے میں صدقہ وغیرہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی. ٹھیک. شاہد، سید شاہد، اب یہ بتائیے کہ بڑے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں قربانی کرتے وقت؟ 7 لوگ. اگر 8 لوگ شریک ہوا تو ہو سکتا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کس کا نہیں ہوگا 8 لوگوں میں؟ 1 لوگوں کا یا سب لوگوں کا؟ سب لوگوں کا نہیں ہوگا. جی بڑے میں جانور میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، لیکن 8 لوگ ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. کم ہے تو چلے گا، کم ہے تو قربانی ہو جائے گی. سمجھے؟ انڈے کی قربانی ہو سکتی ہے مجتبیٰ؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جمعہ کے دن میں پہلے گئے تو اونٹ کے ثواب ملے گا، اور سب سے لاسٹ میں گئے تو انڈے کا ثواب ملے گا. انڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا. تو یہ ٹونڈے لوگ، اہل حدیث لوگ بولتے ہیں کہ کیا بولتا ہے، انڈے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. انڈے کی قربانی نہیں ہو سکتی. جعفر صادق، قربانی کے گوشت کو کتنا حصہ تقسیم کرنا چاہیے؟ 3 حصہ. ایک حصہ کس کے لیے؟ ایک حصہ فقیروں کے لیے. ایک حصہ فقیروں کے لیے. دوسرا حصہ رشتہ دار اور دوستوں کے لیے. اور تیسرا حصہ ہمارے لیے، گھر کے لیے. جی اچھا جواب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. افضل یہ بتائیے قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کی عمر کتنا ہونا چاہیے کم سے کم؟ عمر 5 سال ہونی چاہیے. اچھا اونٹ 5 سال کے ہونا چاہیے نا. اور گائے بیل بھینس 2 سال. 2 سال کے. اور بکری بھیڑ دمبا 1 سال کی ہونی چاہیے. 1 سال کے ہونے چاہیے. اور بچوں دمبا کے بارے میں آتا ہے، دمبا کا بچہ اگر بھیڑ دمبا کا بچہ اگر 6 سال کا ہے نا، 6 سال نہیں 6 مہینے کا ہے اور 1 سال کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے نا. جی بیٹھو. یہ ہمارے کیف ہے، کیفا حالو کا؟ PSC کا چیئرمین. الحمدللہ. یہ کیف ہے. قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. ایک جانور کا سینگ ہی ٹوٹا ہوا ہے نیچے سے گودا سے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ پیدا ہونے وقت سنگ نہیں جیسا پیدا ہوا تو کر سکتے ہیں.
हाँ लेकिन पैदा हुआ उसके बाद पूरा से पूरा सिंग टूटेगा हाँ। तो उसका कुर्बानी नाजायज है। माशाल्लाह जी बिल्कुल थोड़ी से टूटेगा तो हर्ज नहीं। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। अच्छा ना जी बैठो। आपका नाम क्या है? बदरुद्दीन। वो चमकता रहता है माशाल्लाह। अंधा लंगड़ा लूला काना बेहद दुबला कान कटा दुम कटा बेदांत थन कटा है ना, थन सूखा नाक कटा पैदाइशी बेकान बीमार खुनसा जो सिर्फ गलीज खाता हो, इन सब की कुर्बानी का हुक्म क्या है? वो उस वैसी जानवर पर कुर्बानी करना जायज नहीं। हाँ उन सब की कुर्बानी जायज नहीं जो है। तुम टूटा और उसका दांत नहीं है वो सब वगैरह वो सब जानवर को कुर्बानी करना जायज नहीं। जी जानवर ऐबी नहीं होना चाहिए, जानवर में ऐब नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा है, थोड़ा सा दुम नीचे से कटा हुआ सिर्फ है, पूरा नहीं, तिहाई नहीं कटा हुआ है, थोड़ा कटा हुआ है तो हरज नहीं है। जी कम से कम 3 हिस्सा तो होना चाहिए दुम का उसका जी। लुकमान बताएंगे मसला इंशाअल्लाह कुर्बानी के ताल्लुक से। एक मसला मैं पूछता हूं इनसे, खरीदने के बाद गाय ने बच्चा दिया तो वो बच्चे को क्या करेंगे कुर्बानी के वक्त? ज़बह कर देंगे जी। अगर ज़बह नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? बेच कर पैसे किसको देंगे पैसा? फकीरों को और मिस्किन जी सदका कर देंगे अगर उस दिन नहीं किया तो। अगर कुर्बानी के दिन में ज़बह नहीं किया तो जिंदा ही सदका कर देंगे। अगर बेच दिया तो उसका पैसा को सदका कर देना वाजिब है। एक मसला इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? कादर वली जी। अब ये बताइए कि कुर्बानी का जानवर का जो गोश्त है, कुर्बानी के जानवर का गोश्त ओ गैर मुस्लिम को दे सकते हैं क्या? गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। बद मजहब सिर्फ मुसलमान को दे सकते हैं। सिर्फ मुसलमान को देना है कुर्बानी के गोश्त का जानवर। जी बिल्कुल जवाब सही है बच्चों। जी बैठिए। हाँ नजीब आप बताइए, मसला ये है कुर्बानी के जानवर का गोश्त या चमड़ा जो ज़बह करने वाले आते हैं ना, कस्साब जो चमड़ा निकालने वाले होते हैं, तो उनको मजदूरी में देना कैसा है? उनको मजदूरी में नहीं देना चाहिए, उनको दोस्ती के तौर पर दे सकते हैं। मजदूरी में उसको देना जायज़ नहीं दे सकते, लेकिन दोस्ती के एतबार से उसको हिस्सा दे सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो दिया है उसको उजरत में शुमार नहीं करना है। ठीक अच्छा बैठो। खाजा खड़ा हो। किन किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है? बकरी भैंस ऊंट भेड़ गाय वगैरह जी खस्सी और गैर खस्सी नर मादा सबकी कुर्बानी हो सकती है। ठीक अच्छा और कौन बाकी है? हाँ बताओ। इमादुद्दीन वहशी जानवर की कुर्बानी का हुक्म क्या है? वहशी जानवर जंगली जानवर जो है ना, जैसे नील गाय हिरन वगैरह, उनकी कुर्बानी हो सकती है? नहीं हो सकती है जी। और एक मसला है कि मन्नत की कुर्बानी का हुक्म क्या है बताएंगे? मन्नत की कुर्बानी का हुक्म ना खुद खा सकता है ना गनी को खिला सकता है, इसे सदका कर देना वाजिब है जी। उसे सदका कर देना वाजिब है। माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा से जवाब दिए कुर्बानी करने के मसाइल में। कुर्बानी किस पर वाजिब है? हर साहिब निसाब पर, हाजत असलिया के अलावा जो हो। ठीक, कुर्बानी एक माली इबादत है। ख़ास जानवर को ख़ास दिन में अल्लाह के लिए सवाब की नीयत से ज़बह करना कुर्बानी है। मुसलमान मुकीम मालिक निसाब आज़ाद पर वाजिब है कुर्बानी। ठीक है बच्चों, और भी अच्छा से पढ़ना इसको मसला को। अस्सलाम वालेकुम।